الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نہیں صفت ہے. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ رب العزت کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی یاد اللہ کی یاد ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر ہے بڑی یاد. سب سے بڑی یاد اللہ کا ذکر ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق دیں. آپ اسی لیے بار بار دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یوٹیوب پر کہ میرے موجودہ شیخ مرشد اعظم حضرت مولانا سید محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ اکثر ذکر پر زور دیتے ہیں اور بار بار آپ ذکر کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. چونکہ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کی یاد میں لگتا ہے, جب اس یاد کی چاشنی, اس یاد کی مٹھاس, اللہ کے نام کی لذت جب ملتی ہے تو پھر گناہوں سے خود بخود بندہ بچنے کا اہتمام کرتا ہے. پھر تقوی اور طہارت اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں ذکر کے متعلق کچھ بات ہے, اس لیے دیکھیے حدیث پاک میں بھی آیا اکثروا ذکر اللہ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیوں؟ حتی یقول مجنون. اتنا ذکر کرو, اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. اب ہم لوگ اپنی حالت دیکھ لیں, کیا ہم کو آپ کو کوئی اللہ کا مجنون کہے گا, نبی کا دیوانہ کہے گا؟ اور یہاں کیا کہا جاتا؟ اکثروا ذکر اللہ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, اتنا کرو حتی یقول مجنون, لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. ایک دوسری روایت میں فرمایا یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب بات اللہ کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذا ذکرتنی ذکرت. اے میرے بندے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں گویا کہ تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. یاد کروں گا, یاد رکھوں گا سے مراد کیا ہے؟ جیسا قرآن نے کہا فاذکرونی اذکرکم. ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد رکھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ. وَإِذَا نَسِيتَنِي ذَكَرْتُ. اور جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں رب تمہیں نہیں بھولتا. یعنی اپنی نعمتوں سے وہ پھر بھی ہمیں آپ کو نوازتے رہتے ہیں. تبھی ہمارے اکابرین اللہ کے ذکر پر زور دیتے ہیں. اس لیے بار بار اسم ذات بتایا جاتا ہے کہ اسم ذات متواتر کرتے رہیں, اس کی برکت انشاءاللہ ایک دن دکھے گی. ذکر قلبی پر اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ مراقبہ کریں. اللہ کی یاد اتنا
کریں، اتنا کریں کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد ہمیں آنے لگے، ہمارے قلب و جگر میں اپنے اللہ کی یاد رچ بس جائے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں میری جان کا کوئی سہارا نہیں، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کے قلب و جگر میں اپنی یاد بسا دے۔ مقامات فضلیہ سے حضرت خواجہ فضل الرحمان، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حالات سنا دیتا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنیے ذکر کی برکت۔ اسی لیے دیکھیے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ کے تفسیر میں جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اسم ذات کو ثابت کیے ہیں کہ اسم ذات کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم کو آپ کو برابر کرتے رہنا چاہیے اور توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اب سن لیجئے حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کی یہ بہت اہم کڑی ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ سکھر ایک جگہ اسٹیشن ہے، وہاں حضرت اترے یا ٹرین میں انہیں ایک شرابی نے دیکھ لیا۔ وہ شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، نہ جانے اس میں کون کون سے عیب بھرے ہوئے تھے، لیکن حضرت کے چہرے مبارک پر جب اس شرابی کی نگاہ پڑی تو فوراً دوڑ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضرت سے اسم ذات کا ذکر پوچھ رہا ہے کہ میں اسم ذات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فوراً اس کو اسم ذات کا ذکر سمجھا دیا کہ دیکھو یوں یوں کرنا ہے تمہیں۔ چلا گیا اور تھا سچا طالب۔ چند مہینوں کے بعد حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ وہ زانی، شرابی، جواری، وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والا شخص سچی توبہ کر لیا ہے اور حضرت سے پھر بیعت ہوا، وقت کا ولی اللہ بنا۔ اسم ذات کی برکت ایسے بہت دفعہ دیکھی گئی ہے، ہم خود اپنے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ، تبدیلی آئے گی، لیکن کریں ذکر۔ جو جتنا ذکر کرے گا ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ اتنا فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد گرامی سنیں۔ فرماتے ہیں ابتدا میں ذاکر کو بنسبت درود شریف کے اسم ذات کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود شریف کا مزاج سرد اور اسم ذات کا گرم ہے، اور مبتدی کے لیے اسم ذات کے عشق کی گرمی ہی مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سے سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ذاکر کو بنسبت درود شریف کے اسم ذات کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود شریف کا مزاج سرد اور اسم ذات کا گرم ہے، اور مبتدی کے لیے اسم ذات کے عشق کی گرمی ہی مطلوب ہے۔ اب ایک اور ملفوظ سنیں حضرت کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ عروج 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے ترقی۔ نمبر 1 کثرت ذکر،
نمبر 2 اتباع شریعت، نمبر 3 تقوی، نمبر 4 رابطہ شیخ، ہم اپنے بڑوں سے اپنے حالات کو بتاتے رہیں، آگے سبق لیتے رہیں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا پھر ارشاد سنیں، کہتے ہیں علم بے عمل اور عمل بے اخلاص غیر مفید ہے، یعنی ہم یہ جو ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، خالص اللہ کی رضا کی نسبت ہو، تبھی تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ بتائیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے غالباً اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہیں، جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ ایک اللہ والے دعا مانگتے ہیں کیا، دور کر غفلت حقیقت کھول دے میرے لیے، اے میرے اللہ میری غفلت کو دور کر دیجیے۔ اور ذکر کرنے سے، مراقبہ کرنے سے غفلت دور بھی ہوتی ہے، کاہلی سستی نکل جاتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، دور کر غفلت حقیقت کھول دے میرے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے۔ اب سنیے ایک دوسری جگہ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیں، طالب مولا، طالب مولا سے مراد اللہ کی طلب رکھنے والے، تو ہم سب اللہ کی طلب رکھنے والوں میں سے ہیں، دعا فرمائیے ہم سب کی اس طلب کو اللہ پوری فرما دے۔ تو کہتے ہیں طالب مولا حظ نفس کے طالب نہیں ہوتے، جو اللہ کے طالب ہیں، جو اللہ کی چاہت رکھتے ہیں، وہ نفس کی لذت کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ طالب مولا حظ نفس کے طالب نہیں ہوتے، اسی لیے وہ زیب و زینت اور عیش و عشرت کے سامان ترک کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر سے سنیں، طالب مولا حظ نفس کے طالب نہیں ہوتے، اسی لیے وہ زیب و زینت اور عیش و عشرت کے سامان ترک کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ذکر میں لذت نہیں ملتی، کبھی کبھی جب قبض کی صورت ہوتی ہے تو بندہ سست پڑنے لگتا ہے، تو ہم آپ جو ذکر کرتے ہیں وہ حظ نفس یعنی نفس کو لذت دینے کے لیے نہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ دل لگے یا نہ لگے، لذت ملے یا نہ ملے، ہمیں آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ذکر بے لذت سے بھی قلب پر معیت خاصہ کا انکشاف ہوتا ہے، ذکر بے لذت سے بھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت تو لوگوں کو سمجھانا بجھانا اور اللہ کے ذکر پر لانا، اللہ کی ذکر میں لگانا بہت اونچی عبادت ہے، بہت اونچی عبادت۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت غفلت کا دور چل رہا ہے، دیکھیے ہر طرف غفلت چھائی ہوئی ہے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت اور ہدایت کی جائے، لوگوں کو برائی سے رکنے کے لیے نصیحت کرنا، ہدایت کرنا بہت اونچی عبادت ہے۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا اذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کسی کو فائدہ دے یا نہ دے، نفع دے یا نہ دے، مومن کو ضرور نفع دیتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہم لوگ رہیں، اللہ کے ذکر کے لیے لوگوں کو تیار کریں، بیدار کریں۔
اور جن کو اجازت وغیرہ ہے وہ لوگ ذکر بتائیں۔ اب آخر میں ایک بات سن لی جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں، تم ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک جملہ اعضاء سے کام لیتے ہو، مگر افسوس دل کی دنیا کی طرف حضرت خواجہ متوجہ فرما رہے ہیں متعلقین کو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں، تم ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک جملہ اعضاء سے کام لیتے ہو، مگر افسوس دل کو بیکار چھوڑ رکھا ہے اور اس کو اللہ کی یاد سے زندہ اور ہوشیار نہیں کرتے۔ پھر سے سن لیں تاکہ بات اسی پر مکمل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تم ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک جملہ اعضاء سے کام لیتے ہو، مگر افسوس دل کو بیکار چھوڑ رکھا ہے اور اس کو اللہ کی یاد سے زندہ اور ہوشیار نہیں کرتے۔ اسی لیے دیکھیے، ہل چلاتے چلاتے مقامات فضلیہ میں لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ 80 ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کر لیتے تھے، اللہ اللہ اللہ۔ تب ان کی صحبت بابرکت سے آج بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ دیکھیے، جو ہمارے خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ فضلیہ مسکین پور کے سربراہ اعلیٰ ہیں، سجادہ نشین ہیں، میرے مرشد اعظم حضرت مولانا سید محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ۔ اسی خانقاہ سے دیکھیے جڑے ہوئے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، خطیب اسلام جو کہے جاتے ہیں حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی صاحب نقشبندی مجددی، اور حضرت مفتی عبدالواحد قریشی نقشبندی مجددی وغیرہ تمام اکابرین دیکھیے آج اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کا صدقہ ہے۔ اس طرح جب ہم آپ بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک ہم پر بھی اپنے فیضان کا عروج کریں گے انشاءاللہ۔ مقامات فضلیہ ہی میں حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی فیض کا ورود دیر میں ہوتا ہے، اس لیے سالک کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو خوب اس میں ذات کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، انگ انگ میں خون کے قطرے قطرے میں اپنی محبت بسا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔